طلباء و طالبات، ہم لوگ کہانی نویسی دیکھ رہے ہیں. ہم نے 3 نکات پر گفتگو کر لی. اگلا چوتھا نکتہ ہے جس کو ہم کو گفتگو کرنا ہے، جس کا ہم کو مطالعہ کرنا ہے اور جس کے ذریعے سے ہم کو کہانی نویسی کے گر کو، کہانی نویسی کے فن کو سیکھنا ہے. وہ عنوان ہے تحریر کے عناصر. دیکھیے، اصناف نثر ہو یا اصناف شعری، اور اصناف نثر میں خواہ داستان نویسی ہو، ناول نویسی ہو، افسانہ نویسی ہو، یا افسانوی نثر کے صنف ہو یا غیر افسانوی نثر کے صنف ہو، ان سارے اصناف کو برتنے کا، ان سارے اصناف میں تفریق کا سب سے بنیادی سلیقہ اس کا فن ہے. داستان کا فن یہ متعارف کرواتا ہے کہ یہ داستان ہے. افسانے کا فن یہ متعارف کرواتا ہے کہ یہ افسانہ ہے. ناول کا فن یہ متعارف کرواتا ہے کہ یہ ناول ہے، کہ اس کی فنی خصوصیات ہیں کہ کیا لکھا جائے گا، کتنا لکھا جائے گا اور کیسے لکھا جائے گا. جیسے داستان، ناول، افسانہ، بنیادی چیز کہانی ہے، لیکن ان کے فن میں فرق ہے، اس کے اجزاء میں فرق ہے، اس کے تحریری ڈھنگ میں فرق ہے. کیا لکھنا ہے، کہانی لکھنا ہے، ایک کامن چیز ہے. کیسی لکھنا ہے، اس میں فرق ہے. کتنی لکھنا ہے، اس میں فرق ہے. اس لیے کسی بھی فن پارے کے فن سے واقف ہونا ایک قاری کو، ایک سامع کو بے انتہا ضروری ہے. جب تک اس کے فنی لوازم سے ہم واقف نہ ہوں گے، اس کے تحریری عناصر سے ہم واقف نہ ہوں گے، اس کے اجزاء سے ہم واقف نہ ہوں گے کہ ایک افسانے کو کہ کون سے تحریری عناصر ہیں جس کی وجہ سے افسانہ افسانہ کہلاتا ہے، یا ایک کہانی کے کون سے تحریری عناصر ہیں جس کی وجہ سے کہانی کو کہانی کہیں گے، یا شعری اصناف میں آئیے کہ اس کیا کہیں قصیدے کے کون سے شعری عناصر ہیں جس کی وجہ سے قصیدہ قصیدہ کہلاتا ہے، غزل غزل کہلاتی ہے، نظم کہلاتی ہے. تو ہر فن پارے کے اپنے تحریری عناصر ہوتے ہیں، اس کے اجزاء ہوتے ہیں، اس کے عنصر ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ تحریری شکل میں منظر شہود پر آتا ہے، اور وہ اپنی تحریری شکل کو اپنے فنی عناصر، اپنے اجزاء کے ذریعے سے متعارف کرواتا ہے کہ میں داستان ہوں، میں ناول ہوں، میں افسانہ ہوں، میں ڈرامہ ہوں، میں قصیدہ ہوں، میں مرثیہ ہوں، میں مثنوی ہوں، میں غزل ہوں. اس لیے اس کی تحریری عناصر سے واقفیت ایک کہانی نویس کے لیے بھی بے انتہا ضروری ہے، اور ایک سامع اور سامع کے لیے بھی بے انتہا ضروری ہے. کہ بہت سارے لوگ کہانیاں وقت گزاری کے لیے، لذت کے لیے، اور کیا کہیں اس کو لطف اندوزی کے لیے مطالعہ کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں. تو خیر یہ عام قاری ہیں جو سن کر کچھ حاصل کرنا اس کا مقصد ہو یا نہ ہو، لیکن تلذذ حاصل کرنا، لذت کا حاصل کرنا، وقت گزاری کرنا، اپنے وقت کو صحیح فراغت میں صحیح وقت کو کہیں پر لگا دینا، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے. لیکن ایک ذی شعور قاری، ایک بہترین ادیب یا نقاد جب کوئی کہانی سنتا ہے یا کوئی کہانی پڑھتا ہے تو وہ اس کہانی کے پس پردہ اس کے فنی لوازمات بھی اس کے ذہن و فکر میں گردش کرتے ہیں، اور وہ طے کرتا ہے کہ میں اس فن پارے کو جس کا میں مطالعہ کر رہا ہوں، اس کہانی کو جس کا میں مطالعہ کر رہا ہوں، ادب کے کس زمرے میں رکھ سکتا ہوں، یا جس شعری اصناف کا میں مطالعہ کر رہا ہوں اس شعری اصناف کو ادب کے کس زمرے میں رکھ سکتا ہوں. ہاں، اس لیے کسی بھی فن پارے کو منظر شہود پر آنے کے لیے، تحریری شکل میں آنے کے لیے اس کے کچھ تحریری عناصر ہوتے ہیں. ایسے ہی کہانی کے بھی کچھ تحریری عناصر ہیں جن کا ہم کو مطالعہ کرنا ہے. آگے ہم دیکھیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ 5واں نقطہ تحریر کے مراحل، کہ کہانی لکھنا ہو، مضمون لکھنا ہو،
ڈرامہ لکھنا ہو، مکالمہ لکھنا ہو، صحافت کرنی ہو، یا مکتوب لکھنا ہو، یا ایک پیراگراف لکھنا ہو، یا کسی عنوان کو موضوع بحث تحریری شکل میں لانا ہو، خواہ کوئی بھی چیز ہو، کوئی وہ ادبی فن پارا ہو یا غیر ادبی فن ہو، تحریر کے دوران کچھ مرحلے ہوتے ہیں جس سے تحریر کرنے والے کو، محرر کو گزرنا ہوتا ہے، کہ جیسے کسی کے ذہن میں کچھ تخلیقی خیال آ جائے کہ میں ایک مضمون لکھوں، میں ایک افسانہ لکھوں، میں ایک ناول لکھوں، میں ایک مکالمہ لکھوں، یا میں ایک کالم لکھوں، تو ان سب لکھنے سے پہلے اس کے ذہن میں خیال ابھرتا ہے کہ لکھنا کیا ہے۔ جب اس کے جواب ملتا ہے کہ مجھے فلاں فلاں عنوان پہ کچھ لکھنا ہے، تو پھر اس کا بنیادی سوال کے حل ہونے کے بعد کہ مجھے فلاں عنوان پہ لکھنا ہے، پھر اس کے ذہن میں دوسرا سوال ہے کہ لکھنا کیسے ہے۔ اسے داستانوی انداز میں لکھنا ہے، ناول کے پیرائے میں لکھنا ہے، افسانے کے پیرائے میں لکھنا ہے، کہانی لکھنا ہے، ڈرامہ لکھنا ہے، مکالمہ لکھنا ہے، کالم لکھنا ہے، لکھنا کیا ہے۔ جب یہ بنتا ہے ایک خیال، جب اس کی شکل تیار ہوتی ہے، تو اس شکل کو پیش کرنے کے لیے ایک محرر کو، ایک کہانی نویس کو، ایک افسانہ نویس کو، ایک ڈرامہ نویس کو جن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، ان مرحلوں میں سب سے پہلے قبل از تحریر اس کے ذہن کے تحریر سے پہلے ایک تخلیق کار کو، ایک محرر کو، ایک افسانہ نگار کو، ایک ناول نگار کو اپنی تخلیق کے وجود میں آنے سے پہلے کئی سوالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہاں، تو یہ ایک تخلیق کا وجود میں آنا ایک عام بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک کامیاب تخلیق کے وجود میں آنے کے لیے تخلیق کار کو کئی مرحلوں سے گزرنے کے بعد، جیسے کہ مولانا الطاف حسین حالی نے تنقید کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ایک تخلیق کے وجود میں آنے سے پہلے، ایک شعر کے وجود میں آنے سے پہلے، یا ایک فن پارے کے وجود میں آنے سے پہلے ایک ماں کو درد زاہ کی جتنی تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے، اتنا ایک شعر لکھنے کے لیے ایک شاعر کو گزرنا پڑتا ہے۔ یعنی ایک فن پارے کے وجود میں آنے سے پہلے اس تخلیق کار کو اس کے وجود میں آنے سے پہلے جن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، جن مرحلوں کو طے کرنا پڑتا ہے، جو سوالات اس کے سامنے آ کر گردش کرتے ہیں، ان سوالات کے جواب کے لیے جتنی عرق ریزی سے اس کو اپنی ناقدانہ محققانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کسی ایک نتیجے پہ آ کر ٹھہرنا پڑتا ہے کہ مجھے ہاں اس عنوان پر قلم اٹھانا ہے، ہاں اس موضوع کو موضوع بحث بنانا ہے، ہاں اس کیریکٹر کو یا ہاں اس عنوان کو مجھے کہانی میں ڈھالنا ہے، ہاں اس عنوان کو مجھے داستان میں ڈھالنا ہے، ہاں اس عنوان کو مجھے افسانے میں ڈھالنا ہے۔ اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے تخلیق کار کو کئی سوالات کے جوابات تلاش کر کے اس مرحلے پر آنا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ جو سارے مرحلے ہیں ایک تخلیق کار کے ذہن اور فکر کے اندر گردش کرتے رہتے ہیں، اور ایک مستقل مرحلہ طے ہونے کے بعد جب اس کو اپنی مدعا، اپنا مقصد، اپنا عنوان، اپنی فکر کی اساس، اپنے تجربے کا نچوڑ ایک عنوان کی شکل میں حاصل ہوتا ہے، تب کہیں جا کر وہ تحریر کی طرف بڑھتا ہے۔ قبل از تحریر ایک مکمل مرحلہ ہے جس کو ایک تخلیق کار کو گزرنا پڑتا ہے۔ اب جب تخلیق کار ایک پلیٹ فارم پر آ کر، ایک نقطے پر آ کر ٹھہر جاتا ہے کہ مجھے اب اس کام کو کرنا ہے، تو پھر دوران تخلیق یعنی تخلیق کے دوران کے مرحلے بہت ہیں کہ میں جس عنوان پر آ کر ٹھہرا ہوں، اب مجھے اس کو فنی اعتبار سے کس صنف میں ڈھالنا ہے۔ یہ دوران تخلیق کا سب سے پہلا سوال۔
اب یہ طے کر لیتا ہے کہ مجھے افسانہ لکھنا ہے، مجھے ناول لکھنا ہے، مجھے داستان لکھنا ہے یا مجھے کہانی لکھنا ہے۔ یہ اس کا طے ہونے کے بعد دوران تقریر جب سب سے پہلا سوال آیا اس نے اپنے سوال کا جواب حاصل کیا کہ مجھے کہانی لکھنا ہے۔ اب کہانی لکھنا ہے تو کہانی لکھنے کے دوران وہ یہ طے کرتا ہے کہ میں کہانی کا آغاز کیسے کروں، اس کا کہانی کے آغاز کو کس طریقے سے میں آہستہ آہستہ سے آگے بڑھاؤں، اور اس کے درمیان میں جہاں پر اس کو اپنے مرکزی خیال کو پوری جولانی کے ساتھ پوری تبازات صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی کہانی کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے، اجاگر کرنا ہوتا ہے، تو کہانی کا درمیانی حصہ یا تحریر کا درمیانی حصہ ہوتا ہے۔ ابتدائی تو ہلکی پھلکی گفتگو کرتے ہوئے اپنے مقصد کی طرف بڑھتا ہے، جب درمیان میں پہنچتا ہے تو اس کا قلم، اس کی فکر، اس کا مشاہدہ، اس کا تجربہ جولانی پر ہوتا ہے۔ یہاں ٹھہر کر دوران تحریر کو یہ سوچتا ہے کہ مجھے اب یہاں پر کس چیز کو، اپنی بہترین چیز کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کے آخری مرحلے دوران تحریر اپنے فن پارے کو جب وہ مکمل کرتا ہے تو اس کے اختتام شاندار ہو، اس کا اختتام جاذب النظر ہو۔ یہ دوران تحریر بھی وہ 3 مرحلوں سے گزرا، ابتدا میں، تحریر کے درمیان میں، اور اخیر تحریر کے اختتام پر، 3 مرحلوں سے گزرتا ہے، اور پھر سوچتا ہے کہ میں اس کو کیسے اختتام کروں۔ اور جب اختتام ہو جاتا ہے، تخلیق کے پہلے قبل از تحریر اس کی اپنی فکری جولانیوں پر ہوتی ہیں، اور تحریر کے دوران اس کی فکر اور آہنگ اور تجربہ اور مشاہدہ جولانی پر ہوتا ہے، اور پھر جب تخلیق منظر شہود پر آ جاتی ہیں، صفحے کرتاس پر آ جاتی ہیں، تحریری شکل میں منظر پر آتی ہیں، تو تخلیق قاری کے ہاتھوں میں جب پہنچتی ہیں، ناقد کے ہاتھوں میں جب پہنچتی ہیں، مبصر کے ہاتھوں میں جب پہنچتی ہیں، تو پھر تخلیق کار کی کامیابی اور ناکامیابی، اس کی تخلیقی صلاحیتوں کو پسند اور ناپسندیدگی، رد اور قبول کے مرحلوں سے جب گزرنا پڑتا ہے تو وہ تخلیق کار کا امتحان ہوتا ہے۔ اس طریقے سے تحریر کے مراحل قبل از تحریر ہوتے ہیں۔ دوران تحریر تو تخلیق کار کا بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، اس کے بعد از تحریر اس کے ایک مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان سارے مراحل سے گزر کر ایک تحریری شکل، ایک تقریری شکل اور ایک کہانی یا ایک فن پارہ وجود میں آتا ہے۔ یہ اس طریقے سے کہانی نویسی کے جو عناوین قصہ، کہانی، تعریف، قصہ، کہانی، اجزائے ترکیبی اور تحریر کے مواد حاصل کرنے کے ذرائع، تحریر کے عناصر، الفاظ، جملہ، پیراگراف اور تحریر کے مراحل قبل از تحریر، دوران تحریر اور بعد از تحریر، اس طریقے سے ہم کو یہ ساری چیزوں کو مستقل گفتگو کرنا ہے، اور اس کے بعد جو پریکٹیکلی نالج میں جو ہم کو عملی کام کرنا ہے، اس میں جو مشق آپ کو کرنا ہے، کوئی کہانی نویسی کی مشق کرنا ہے، کسی عنوان پر آپ کو ایک کہانی لکھنا ہے، یا پھر کوئی ایک کہانی آپ کو ایسی سلیکٹ کرنا ہے جس کے اجزاء، کوئی بھی ایک کہانی جو آپ نے پڑھی ہو، جو آپ کو متعلم رہی ہو یا جو آپ پڑھ رہے ہو، کیونکہ کہانی ہر کوئی پڑھا ہے، سنا ہے، ان کہانیوں کو تحریر میں لا کر اس کا تجزیاتی مطالعہ پیش کرنا ہے۔ اس طریقے سے کہانی نویسی کا پرچہ ہمارے شامل نصاب ہے، اور اس کو ہم انشاءاللہ ایک ایک عنوان کے تحت قصہ، کہانی، تعریف اور اجزائے ترکیبی اور ساری جو نکات ابھی ہم نے سرسری گفتگو کی، جس کے ہم نے ابھی تعارفی گفتگو کی ہے، ان سارے نکات کو ہم یہاں پر ایک ایک نقطے کے تحت انشاءاللہ مستقلاً پڑھیں گے، تاکہ کہانی نویسی کا ایک فن مکمل طور پر ہر طالب علم کو سمجھ میں آ جائے، ہر طالب علم کی تخلیقی صلاحیتیں پروان چڑھیں، ہر طالب علم کاغذ قلم پر اپنے خیالات کو، اپنے افکارات کو، اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے پیش کرنے والا بن جائیں، اس کی ہم یہاں پر پوری کوشش کریں گے، اور امید ہے کہ ان سارے مراحل میں جب گفتگو ہوگی اور آپ دل جمعی کے ساتھ اور بہت یکسوئی کے ساتھ تمام پیریڈ کے اندر اس کو پڑھیں گے اور برتیں گے اور سمجھیں گے، تو انشاءاللہ ہر کوئی طالب علم یقیناً ایک اچھا رائٹر، ایک اچھا مکالمہ نویس، ایک اچھا صحافی، ایک اچھا قلم کار اور ضرور بن کر یہاں پر ابھر کر سامنے آئے گا۔